بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو عافیت میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی صحیح دین پر چلنے، صحیح عقیدہ اپنانے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ آج کی اس درس میں جو اصول الایمان، جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب کا درس ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا یہ 16واں درس ہے۔ قضاء و قدر، تقدیر، ڈسٹنی ایسا مسئلہ ہے جو بہت گہرا سمندر ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر چہار جانب سے، یعنی پورے اس کی 4 جہتوں سے اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے، تبھی یہ چیز آپ کے اور میرے سمجھ میں آئے گی۔ اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ تقدیر کے باب میں، مسائل میں بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ جب تک اسے پوری طریقے سے آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کا دماغ ایسے ہی گھومتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم اس سلسلے میں پڑھتے ہیں، مجھے اور آپ کو اچھی طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے پہلی چیز میں چاہتا ہوں کہ میری آج کی اس بات کا خلاصہ پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد ہم شیخ عبدالرزاق عبد المحسن العباد ان کی شرح ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کچھ نکات آپ کو بتا دیتے ہیں تقدیر کے مسئلے پر، جو آپ کو اور مجھے سمجھنے ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز، تقدیر یعنی قضاء اور قدر پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا انسان کی سعادت ہے۔ آپ کا اور میرا ایمان تقدیر پر ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بہت سعید ہیں، نیک بندے ہیں، نیک بخت بندے ہیں، اس لیے کہ اب کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ یعنی ساری چیزیں ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے ساری چیزیں اس طرح کا عقیدہ رکھا کہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، تو مجھے اب مزید پریشانیوں میں پھنسنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ تو پہلی چیز مجھے اور آپ کو یہ دماغ میں بٹھانا ہے کہ تقدیر، قضاء اور قدر پر ایمان آپ کی اور میری خوش نصیبی ہے، سعادت ہے۔ دوسری چیز، الایمان بالقضاء والقدر یتضمن بامور 4۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ تقدیر پر ایمان کی جب بات آتی ہے تو اس بات کو بھی جاننا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایمان یعنی 2 چیزیں بار بار تقدیر کے امور پر کہی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں، کہ ایمان بالقضاء والقدر۔ قضاء اور قدر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو قضاء ہے اور ایک قدر ہے، ایک تو قضاء اور ایک قدر۔ قضاء کی جب بات آتی ہے تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ قضاء کے معنی، یعنی لوگ پوچھتے ہیں کہ قضاء کا معنی کیا ہے اور قدر کا معنی کیا ہے، یہ دونوں الگ ہیں یا ایک ہی چیزیں ہیں؟ تو چلیے اس سے پہلے کہ ہم اس سلسلے میں جانیں، سب سے پہلے قدر کیا ہے اور قضاء کیا ہے، اس کا معنی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ القدر هو ما قدر اللہ سبحانہ وتعالی من امور خلقہ فی علمہ۔ قدر کہتے ہیں وہ تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے، اپنے علم میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ کر رکھی ہے، ہمارا عمل، ہماری خلقت، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی رکھی ہیں، اس کو قدر کہتے ہیں۔ قدر کے معنی وہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم میں پوری
اس کے ساتھ یعنی پوری تقدیر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ کر رکھ دی ہیں وہ ساری چیزیں اپنے علم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ القضاء، قضا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم جو بندوں کے حق میں نافذ ہوتا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہے اس کو جب نافذ کرتا ہے تو وہ قضا بن جاتی ہے۔ ایک قدر ہے اور ایک قضا ہے۔ قدر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لکھ کر رکھ دیا اور جب اس کا نفاذ ہوتا ہے تو وہ قدر ہے۔ تو اس سے میری یہ بات سمجھ میں آتی ہے وَعَلَى هَذَا الْإِيمَانُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، یعنی قضاء اور قدر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ازلی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہمیشہ کا جو علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا ہے جس کو کوئی گھیر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم پر آپ اور میں ایمان لائیں، اور پھر اس پر ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نافذ ہوتی ہے، بھلے آپ چاہیں نہ چاہیں، بھلے آپ چاہیں میں چاہوں نہ چاہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ نافذ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بہت وسیع ہے، تو اس کا معنی ہے قضاء اور قدر۔ بعض علماء نے کہا کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ قضاء اور قدر میں کوئی فرق نہیں ہے، بس دونوں ایک ہی چیزیں مانی جاتی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ ایک اور بات جو مقدمے کے طور پر مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، القول فی مسائل القدر، تقدیر کے مسائل کے بارے میں کہاں تک ہم بول سکتے ہیں، انوالو ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے، بار بار تقدیر کے مسائل کی بات کریں گے، ایسا کیسا ہوا، ویسا کیسے ہوا، ایسا کیسا ہوا۔ نہیں، کہاں تک حدود ہیں کہ تقدیر کے مسائل پر میں اور آپ بات کریں؟ تو اس سلسلے میں آدمی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، روکے رکھے، اس لیے کہ تقدیر کا معاملہ جیسے میں نے ابتدائی میں بتایا کہ وہ ایسا سمندر ہے جو بہت گہرا ہے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو وہی دیتے ہیں جو اس کا مستحق ہوتا ہے۔ تو آدمی عقیدے کے جب مسائل پر بات کرتا ہے تو خاص کر عقیدے قدر کے معاملے میں، تقدیر کے معاملے میں ہر طرف سے اسے غور کرنا ہوگا۔ ایک رسی کو لے کر وہ سمجھے کہ میں تقدیر کا مسئلہ سمجھنا چاہتا ہوں تو یہ اس کی غلطی ہے۔ اور ایک چیز، تقدیر کے مسئلے کی جب بات آتی ہے تو 4 چیزوں کو مجھے اور آپ کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے اور آپ کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو جتنے لوگ میری آواز مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، تمام سے کہوں گا کہ ان سارے مسائل کو آپ لکھ لیں۔ ارے دنیا میں ہم کیا کیا لکھتے ہیں، کس سے کتنا لینا ہے، کس سے کتنا دینا ہے، یہ سارے چیزیں لکھتے ہیں۔ علم ہے، آپ اسے لکھیے، آپ اسے لکھیے، قید العلم بالکتابہ۔ اور ایک بات میں کہوں گا کہ ساتھ ساتھ کسی کو ڈاؤٹ آتا ہے، کسی کو استفسار ہے، کسی کو سوال کرنا ہے، تو آپ براہ راست ہمارے HWC کا میل یہاں آپ کو مل جاتا ہے، آپ اس میل پر اپنا پیغام لکھیے یا فون نمبر پر لکھیے، یا میرا نمبر کسی سے آپ مانگ لیجئے، میسیج میں آپ کو مل جائے گا، آپ اس سے سوال کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا تشفی بخش جواب دیں گے۔ ابھی کل 2-3 سوال ہمارے ساتھ آئے تھے، لیکن ایک سوال ہٹا لیا گیا، لیکن 2 سوال ہمارے ساتھ ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مجبور بنایا ہے۔ چلیے ہم آگے اپنی مجلس میں کہیں گے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کٹ پتلی ہے، اللہ تعالیٰ جیسے اس کو یہ کرتے ہیں وہ کرتا ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آگے ہماری بات آئے گی کہ بالکل یہ عقیدہ غلط ہے۔
چلیے ہم جیسے ہماری بات کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو کوئی استفسار ہے آپ براہ راست پیغام لکھیے، میسیج لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کا تشفی بخش جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو سوال کرو، تو سوال کرو، آپ کے سوال کا انشاءاللہ تشفی بخش جواب دے گا۔ ہمیں نہیں کہتے کہ ہم سارے سوالوں کا جواب ہم جانتے ہیں، من آنم کے من دانم، یعنی ہم کو کیا معلوم ہے وہ ہم جانتے ہیں، تو لیکن آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا اگر ہم جتنا جانتے ہیں اس کا جواب دیں گے، یا علماء سے پوچھ کر آپ کو بتائیں گے، آپ اتنا ہے کہ آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ تقدیر کے جو مراتب ہیں، یہ تو کچھ تمہیدی باتیں تھیں۔ تقدیر کے جو مراتب ہیں، جیسے کہا کہ 4 ہیں جس کو تقدیر کے مراتب اور تقدیر کے ارکان کہا جاتا ہے۔ یہ 4 باتیں میرے اور آپ کے سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پوری تقدیر کی بحث آپ کے سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جتنے طلباء ہمارے ساتھ ہیں، جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سب سے کہوں گا کہ ساری باتوں کو لکھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات تقدیر کے مراتب اور ارکان میں سے العلم ہے۔ العلم، علم جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ہے۔ اللہ تبارک، انسان چیز واقع ہونے کے بعد جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، وہ واقع ہو تو کیسے ہو، نہ ہو تو کیسے ہو، ہونے سے پہلے کیسے تھا، ہونے کے بعد کیسے ہوگا، ساری چیزوں کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحشر آیت نمبر 22 میں اللہ نے کہا وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب انسین کا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ہے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر آپ کا ایمان ہو۔ تقدیر کے باب میں، تقدیر کے چاپٹر میں یہ پہلا رتبہ ہے تقدیر کو سمجھنے کا، کہ اللہ کے علم ازلی پر آپ کا یقین ہو۔ علم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک جگہ بھی کہا احاط بکل شیء علما، اللہ نے اپنے علم سے ساری چیزوں کو گھیرے رکھا ہے۔ اللہ کا علم مجھے اور آپ کو گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی مریض اپنی بیماری پر سسکتا ہے، کوئی مظلوم اپنے ظلم پر تڑپتا ہے، کوئی عورت اپنے ظلم پر تڑپتی ہے، کوئی بیمار اپنے دکھ درد پر تڑپتا ہے، تو اللہ اسے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا دکھ ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا تڑپ رہا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ قدر کے معاملے میں پہلا رتبہ یہ ہے کہ آپ یہ جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی پر آپ کا ایمان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کے جو بچے ہیں وہ بلوغت سے پہلے جب مر جاتے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے، وہ حساب سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت یا جہنم میں بھیج دیں گے۔ تو تقدیر کے معاملے میں پہلی چیز اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ کا علم ازلی ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہیں۔ اور اسی طرح دوسری چیز الکتابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ کر رکھ دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ریکارڈڈ ہے، ایک مین ریکارڈ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ریکارڈ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، ساری چیزیں اس ریکارڈ میں محفوظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں لکھ کر رکھ دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 38 ہے، اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَن مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، سورۃ یونس آیت نمبر 60 پر 1، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ مین ریکارڈ جو اللہ کے پاس ہے، جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ کر رکھ دی ہیں۔ پہلی چیز العلم، اللہ کے علم ازلی پر آپ کا ایمان ہو۔ دوسری چیز الکتابہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ کر رکھ دی ہیں، اس پر آپ کا ایمان ہو۔ کوئی چیز ہم کو لگتا ہے کہ دنیا میں ایسے ہو جاتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں میں راستے میں جا رہا تھا، اتفاق سے ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ اتفاق نہیں ہوتا ہے، اللہ نے بالکل لکھ رکھا ہے کہ آپ وہاں پہنچیں گے، وہ صاحب وہاں آئیں گے اور ملیں گے۔ یہ اتفاق کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ تو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وضع، یعنی تم اپنی ہتھیلی کو اپنے گال پر رکھتے ہو تو یہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ کے رکھا ہے کہ تم کب اپنے ہتھیلی کو اپنے گال پر رکھو گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں لکھ کر رکھی ہیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 70 اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ اور کبھی اللہ نے، جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں چھڑی تھی، زمین کو کریت رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، سارے لوگوں کی تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات ایسی ہے تو کیا ہم ایسا نہ کر لیں کہ ہم اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، جب معلوم ہے کہ کس کو جہنم میں جانا ہے، کس کو جنت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں، تو اب عمل کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، میرے صحابہ عمل کرو، عمل کرو، ہر شخص کے لیے اس کا عمل آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر بھروسہ کر کے بے عمل ہو کر بیٹھ جانے کو نہیں کہا، کہا کہ تم عمل کرو۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، دوستوں، عزیزوں، غور سے سنیں، کوئی شخص واجب چھوڑ دیتا ہے، فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، کوئی نیک کام چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی کوئی گناہ کر دیتا ہے، کر کے کہتا ہے میری تقدیر میں ایسے لکھا تھا، میری تقدیر میں فجر چھوڑنا لکھا تھا، میں نے چھوڑ دیا، میری تقدیر میں گناہ کرنا لکھا تھا، میں نے گناہ کر دیا۔ گناہ کو تقدیر پر حجت نہیں بنایا جا سکتا، مصیبت کو حجت بنایا جا سکتا ہے۔ قدر اللہ ما شاء ما فعل، اللہ نے یہ مصیبت نازل کی ہے، اللہ نے پہلے سے لکھ کر رکھ دی تھی۔ مصیبت پر بول سکتے ہیں قدر اللہ ما شاء ما فعل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر دیا تھا، اس طرح حاصل ہوا۔ تو پہلی چیز اللہ کے علم ازلی پر آپ کا ایمان ہو۔ دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ کر رکھ دی ہیں، اس پر آپ کا ایمان ہو۔ اور تیسری چیز ہم کہیں گے، اور جب تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے تو اس میں لمبی بحث آتی ہے، جب ہم آگے چلیں گے تو ہم اس کے تعلق سے آپ کو بتائیں گے کہ عمر بھر کی تقدیر ہوتی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے، سال بھر کی تقدیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، دن بھر کی تقدیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو تیسری چیز ہمارے ساتھ ہے،
جس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے وہ ہے کہ مشیت ہے، یعنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہوتے ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو بھی ارادہ کرو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ نافذ کرتا ہے، لیکن بندے کے ہر ارادے بندے کے تمام ارادے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ تیسری چیز مشیت ہے۔ اور چوتھی چیز عقیدے کے باب میں مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے وہ ہے الخلق والایجاد۔ الخلق والایجاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الخلق کے بارے میں کہا اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ علی کل شیء وکیل، سورۃ الزمر آیت نمبر 60 پر 2۔ تو معلوم ہی ہوا کہ اس طرح سے یہ چار چیزیں ہیں عقیدے کے باب میں بہت ضروری ہیں، اسے آپ کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک اسے آپ نہیں جانیں گے آگے آپ ساری باتوں کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا واللہ خلقکم وما تعملون، سورۃ الصافات آیت نمبر 69۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ سارے چیزیں جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ ساری تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے خلق ہے اور ایجاد ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو عقیدے کے باب میں مجھے اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو آج کی اس مجلس میں مجھے بتا دیں، ابھی ہم کچھ خلاصہ سن رہے ہیں، ابھی ہم نے شیخ کی شرح نہیں پڑھی ہے جو تقدیر کے باب میں ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہم کو ٹائم ملتا ہے اس حساب سے ہم شیخ کی شرح ہم پڑھیں گے کہ شیخ نے کیسے اس کی شرح کی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے جو افعال ہوتے ہیں، ہمارے جو کام ہوتے ہیں، بندے جو بھی کام کرتے ہیں، میں اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں، ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، عمل اطاعت اور بندگیاں، کچھ بھی آدمی معصیتیں کرتا ہے والعیاذ باللہ، نیکیاں کرتا ہے، یہ سب اعمال ہیں، اس کے سارے اعمال ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بندے جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ اس میں بندے اپنا اختیار رکھتے ہیں، بندوں کا اختیار کلی ہے، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ بندہ جو کچھ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنا عمل دخل ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو بندے مطلب یہ ہوا کہ میں میرے عمل کا خالق ہوں، والعیاذ باللہ۔ تو یہ قدریہ ہیں، ان کو کہا قدریہ ہیں۔ یہ قدریہ ہیں جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بندوں کے اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اس طرح کا وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں، عقیدہ ان لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے قدریہ کا، اس کے بالکل برخلاف اپوزٹ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں، ہم لوگ تو بس اس تنکے کی طرح ہیں جو ہوا کے دوش پر اڑتا ہے۔ چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، ہوا ادھر سے آئی تو کچرا ادھر اڑتا ہے، ہوا ادھر سے آئی تو کچرا ادھر اڑتا ہے، بس ہماری حیثیت ایسی ہے، ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، ہم تو کٹ پتلی ہیں، اللہ جو کرواتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اللہ اٹھایا ہم اٹھے، اللہ سلایا ہم سو گئے۔ بالکل اپوزٹ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ دونوں عقیدے باطل ہیں، یعنی آپ یہ کہیں کہ ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہم کہیں کہ نہیں سارے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، ہم بس مجبور محض ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو صحیح کیا ہے؟ تو صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے انسان نہ تو مکمل طور پر مختار کل ہے،
انسان نہ تو ایسا ہے کہ مکمل ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہوں، نہ تو پورے طور پر مجبور محض ہے، ایسا بھی نہیں، نہ تو پورے طور پر مجبور محض ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں انسان کے جس میں وہ مجبور ہے، جیسے پیدا ہونا، اللہ جب دنیا میں لائے گا اسی وقت وہ آئے گا، مرنا اللہ جب دنیا سے لے جانا چاہیں گے تبھی وہ جائے گا، اذا جاء اجلها لا یؤخر، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کوئی ٹالا نہیں جاتا۔ گورا ہونا، کالا ہونا، خوبصورت ہونا، معذور ہونا، ہاں بعض اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عقل دی ہے، اسے استعمال کر سکتا ہے، اس میں سنوار لا سکتا ہے، لیکن کچھ کام جو اللہ تبارک، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اسباب اختیار بندہ کر سکتا ہے۔ تو انسان نہ تو بالکل مختار کل ہے، نہ تو بالکل مجبور محض ہے، اس کے بیچ ہے۔ تو بعض چیزیں اسے اللہ تعالیٰ نے کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے انسان کے سامنے کھول کر رکھ دیے ہیں، آپ ہرگز یہ نہ کہیں کہ ہم مجبور محض ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے ہم تو مجبور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ جیسے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسباب اختیار کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، الارم لگانا آپ کے ہاتھ میں ہے، موبائل میں آپ الارم لگا سکتے ہیں، کسی کو اٹھانے کے لیے بول سکتے ہیں، اذان سن کر اٹھ سکتے ہیں، اس اسباب کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے بس میں ہیں۔ بہرکیف یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں۔ چلیے ہم اس کے بعد چلتے ہیں شیخ محترم کے شرح کی طرف، کہ کتاب یہ جو باب ہمارے ساتھ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اصول الایمان، پھر ایک بار ہم آپ کو بتا دیں کہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ اصول الایمان ہے۔ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے میں ایک اچھی بات بتانا چاہتا ہوں، ہمیشہ آپ کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم کسی چیز کو کرتے ہیں تو پرفیکٹ کریں، اچھا کریں۔ کہا یہ احسان ہے، کوئی بھی کام آپ کریں تو احسان اچھی طریقے سے کریں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جب بھی کتاب لکھتے ہیں، کتاب شروع کرتے ہیں، تو کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں اعلم رحمک اللہ، اعلم رحمک اللہ، اے کتاب کے پڑھنے والوں جان لو اللہ تم پر رحم کرے۔ اگر آپ اس کتاب کا درس سنیں گے، اپنے دوستوں کو سنانے کی کوشش کریں گے، تو اس عالم جلیل کی دعا آپ کو ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا۔ اسی عالم جلیل مجدد اسلام جس نے حجاز میں توحید کی آبیاری کی، جس کی وجہ سے آج وہ سرزمین سونا اگلتی ہے، اللہ کی خیرات اور برکات وہاں ہیں، اس عالم جلیل کی دعا آپ کو ملے گی۔ ضرور اس کتاب کا درس سنیے، اپنے دوست و احباب کو اطلاع دیجئے کہ وہ اس کتاب کا درس سنیں، ہمارے ساتھ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ کیسی کیسی باتیں، دو عظیم نعمتیں اللہ تعالی ہم کو دے رہا ہے۔ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ شیخ الاسلام کی کتاب اصول ایمان ہم پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ کا شرح بھی ہم سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہم کو دے رہا ہے، تو اس نعمت کی قدر کریں۔ جو بھی سنتے ہیں اسے اچھی طرح لکھنے کی کوشش کریں، اپنی کتابوں اپنے پاس لکھیں تاکہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھے۔ تو یہ اصول ایمان میں سے، اس کتاب میں سے ایک چاپٹر ہے باب الایمان بالقدر، یعنی تقدیر پر ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو اس کتاب اس چاپٹر کو جب شیخ نے شروع کیا، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا، تو اس سے پہلے قرآن مجید کی کچھ آیتیں انہوں نے پیش کی، جیسے کہا وقول اللہ تبارک و تعالی ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون۔ یہ پہلی آیت ہے سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 101، جس میں انہوں نے کہا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، البتہ بے شک وہ لوگ جن کے لیے پہلے سے ہمارے پاس ان کے لیے نیکی ٹھہر چکی ہے،
وہ اس سے دور رکھے جائیں گے. یعنی پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں جو بات ہے کہ کون جنت میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے ان کو دور رکھے گا. تو ایک بات وہی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون جنتی ہے، کون جہنم میں جانے والا ہے، العیاذ باللہ. اور دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. دوسری ایک آیت، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے معاملات طے شدہ ہیں، ایک اندازے پر بنائے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 38 یہ ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام بغیر حکمت کے اور عدل کے نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں حکمت اور عدل کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ کے سارے کام حکمت پر مبنی ہیں، عدل پر مبنی ہیں. اسی طرح اور ایک آیت ہمارے ساتھ ہے سورۃ الصافات آیت نمبر 96، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو دنیا میں اتنے لوگ ہیں جو کچھ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اور جو کچھ وہ بناتے ہیں اس کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اسی طرح سورۃ القمر کی ایک آیت شیخ نے لکھی اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، سورۃ القمر آیت نمبر 49. ہم نے ہر چیز کو اندازے پر پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی یہ چند آیتیں شیخ نے جب اصول ایمان جب کتاب لکھی تو الایمان بالقدر کے ضمن میں پہلے یہ آیتیں قرآن مجید کی آیتیں لکھی. قرآن مجید کی آیتوں کو آپ یاد کریں، پڑھیں. علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم آدمی حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی اسے حاصل رہتی ہے. الایمان، جب ہم بات کرتے ہیں تقدیر پر ایمان کیا چیز ہے تو مجھے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان، تقدیر پر یہ ایمان، یہ دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور دین کی بنیاد ہے. دین کی بنیاد ہے. اور حقیقت میں آپ اچھی طرح سمجھ لیں، جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا وہ مومن ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. جو تقدیر پر جس کا ایمان نہیں ہے اصل میں اس کا ایمان ہی نہیں، پوری طرح سے وہ مومن نہیں. اسی لیے شیخ نے کہا بل لا ایمان لمن لا یؤمن بالقدر، تقدیر، ڈیسٹنی پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا ایمان نہیں ہے. فالایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا یہ بہت بڑی چیز ہے، ایمان کی بنیاد ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا آپ نے حدیث جبریل، لوگوں نے اس سے کئی مسئلے اخذ کیے ہیں. بڑی بڑی کتابیں حدیث جبریل پر لکھی گئی ہیں. وہ مشہور حدیث ہے، اس میں ایمان کے بارے میں پوچھا گیا. جبریل امین آئے، پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ بھی ہے کہ تم تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لاؤ. لیکن میں کیا چاہتا ہوں؟ ہمیشہ میرے ساتھ اچھا ہو، میرے ساتھ برا نہ ہو. اور میرے ساتھ برا جب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم اکیلے ہی رہ گئے مصیبتیں سہنے کو. جیسے کسی فارسی شاعر نے کہا ہر بلائے کے آزاسما آید می پرسید کے خانہ انوری کجا باشد. آسمان سے آنے والی ہر بلا میرے گھر کا ایڈریس پوچھ کر آتی ہے. العیاذ باللہ، یہ غلط ہے. آپ کو اس پر یقین ہونا چاہیے، آپ کو اس پر اطمینان ہونا چاہیے کہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. جب اچھائی ملتی ہے تو شکر کیجئے، جب تکلیف ہوتی ہے تو صبر کیجئے. عجبا لامر المؤمن ان اصابته ضراء صبر وان اصابته سراء شکر. تو مومن کا تو حال بڑا عجیب ہے. اسے جب
अच्छी चीज़ मिलती है तो शुक्र करता है, जब मुसीबत आती है तो सब्र करता है। बहरकैफ दोस्तों अजीज़ों, माँ और बहनों, हदीस जिब्रील में इसी बात का जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की जो जड़ें 6 बताई हैं, उनमें से ये भी है कि तकदीर के अच्छे और बुरे पर ईमान लाना। तो ईमान, तकदीर को समझना, तकदीर पर ईमान लाना, ये ईमान की जड़ है। और जैसे शेख लिखते हैं, वला यंतज़िमु लिअब्दिन ईमानुन वला तौहीदुन इल्ला इज़ा आमन बिल क़दर। किसी बंदे के लिए ईमान और तौहीद मजबूती के साथ हासिल नहीं हो सकते जब तक कि वो तकदीर पर ईमान न लाए। आप और हम मुसलमान होकर भी शिकवा शिकायत करते रहें कि हाँ हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमें बीमारियां क्यों आती हैं, हमारा जेब क्यों खाली होता है, हमको मुसीबतें क्यों आती हैं। अरे तकदीर भी तो कोई चीज़ है। अल्लाह जल्ल जलालहू आपकी परेशानियों को जानता है। सब्र कीजिए। अल्लाह जब नेमतें देता है तो खाते हो और आजमाता है तो शिकवे करते हो। दोनों हालतों में अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की कदर करो। और जैसे कहा, वलिहादा देखिए, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से कहा गया, अल ईमानु बिल क़दर निज़ामुत तौहीद। जो तौहीद परस्त लोग हैं, मुवहिद बंदे हैं, उनको जान लेना चाहिए कि तकदीर पर ईमान ये बिल्कुल तौहीद से जुड़ी हुई चीज़ है। जब तक आपके अंदर तौहीद, कदर, तकदीर पर ईमान नहीं है, आप और हम मुवहिद बंदे नहीं हो सकते हैं। वला तौहीदुन इल्ला इज़ा आमन बिल क़दर। तौहीद परस्त बंदा तो वो है जो तकदीर पर ईमान लाता है। हमारा दावा है कि हम तौहीद परस्त हैं, मुवहिद हैं, लेकिन हम तकदीर को नहीं समझते हैं। तकदीर पर ईमान लाना हमारे बस की बात नहीं है। मुसीबतों पर हम सब्र नहीं कर सकते, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं कर सकते, और हम ये नहीं समझ सकते कि अल्लाह तबारक व तआला सारी चीज़ें, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, अताउहु कलाम व मनउहु कलाम, सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से आती हैं। तो आदमी इस पर यकीन रखिए। और इसीलिए कहते हैं, फमन वहदल्लाह व कज़्ज़ब बिल क़दर, कहते हैं कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला को यकता मानता है और तकदीर पर ईमान नहीं रखता, ऐसा आदमी है जिसकी तौहीद झूठी है, वो अपनी तौहीद में सच्चा नहीं है। अल्लाह अकबर। आगे चलकर कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की इस बात, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की इस बात की तायीद इमाम अहमद बिन हम्बल की इस बात से होती है। कहा, अल क़द्र क़ुदरत अल्लाह, तकदीर अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत है। जो शख्स तकदीर का इनकार करता है कि अरे मैं जो कुछ करता हूँ मैं अपनी चीज़ का मालिक हूँ, ये बात गलत है। जब तक अल्लाह की मशीयत ना हो, अल्लाह ताला की रज़ामंदी ना हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मालूम यह होता है कि आदमी अगर तकदीर पर ईमान नहीं लाता है तो उसका ये दावा बिल्कुल झूठा है कि वो मोमिन है और वो मुवहिद है, उसकी ये सारी बातें बेकार हैं। इसीलिए आगे चलकर शेख लिखते हैं कि वल ईमानु बिल क़दर, तकदीर पर ईमान रखते हैं तो मुझे और आपको फ़ायदा क्या होता है। समरात तौहीद, बेनिफिट्स, यानी तकदीर पर ईमान लाएंगे तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा। ज़रा सुनिए, वो कहते हैं, पहले भी मैंने बताया था, तकदीर पर ईमान लाने वाला मसरूरुल क़ल्ब होता है, उसका दिल बड़ा इत्मीनान से होता है। बोलता है कि मेरा रब मुझे आज़मा रहा है, मेरा रब मुझे आज़मा रहा है, और मेरा रब, ये परेशानियां मेरे रब की तरफ से, इन्ना मअल उसरि युसरा। कहा कि हर तकलीफ़ के साथ आसानी है, आसानी के साथ तकलीफ़ है, और अल्लाह तबारक व तआला आज़माता है बंदे को। तो कहा कि वल ईमानु बिल क़दर असास लिसआदतिल इंसान, तकदीर पर ईमान ये बुनियाद है दुनिया और आखिरत में कामयाबी की,
دل کے اطمینان کی، دل کے سکون کی۔ دوستو عزیزو، میرے ماں اور بہنوں، شکوہ شکایتیں ہم چھوڑیں، تقدیر کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے ساتھ رہیں، کچھ اچھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور بھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس شرح کو ہم پوری طرح سے پڑھیں گے، جس کے بارے میں شیخ نے کہا اسعد الناس فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے، اور خوشگوار زندگی کا انسان وہ ہے جو آدمی تقدیر پر ایمان رکھتا ہو، وہ بہت خوشگوار زندگی والا انسان ہے۔ جو شخص تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اسے نیکیاں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، مسرتیں ملتی ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کے لیے بڑی خیر ہے، بڑی تعجب کی چیز ہے، بڑی خوشی کی چیز ہے، اس کے سارے معاملے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور یہ صرف مومن کو مل سکتی ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبْرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ صبر کا بدلہ بھی جنت ہے، شکر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ تو یہ کچھ باتیں آج کی اس درس میں تھیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں پھر ہم آپ کے ساتھ تقدیر ہی کی کچھ باتیں، یعنی شیخ کی جو شرح ہمارے ساتھ ہے، اس ساری شرح کو ہم پڑھیں گے، اور جو تقدیر کے باب میں جو 4 باتیں ہم آپ کو بتائی ہیں، العلم والکتابہ والمشیہ والخلق، یہ 4 چیزیں انشاءاللہ اس کی تفصیل کل کے درس میں ہم بتائیں گے۔ اپنے دوست احباب کو اس کی اطلاع دیجئے، ہمارے ساتھ اس سفر میں ساتھ رہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہے، اس علم کی برکتیں آپ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری برکتیں دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور یہ علم ہے جو آپ کو اور مجھے تقوی والا بنائے گا، اور تقوی ہمیں دنیا میں خیر و برکت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہمارے ساتھ ہیں تمام کو صحیح علم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ ہماری مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہم مسلمانوں میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا بھی عطا فرمائے، شفا کلی عطا فرمائے، شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، مسلمانوں میں جو مرحوم ہیں ان تمام کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔